دیکھیے بھائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان کو کہو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں تم سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، یعنی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کا سب سے جو پہلا اور آخری سہارا تھا نا، وہ یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ حنیف صاحب بہت زور دیتے رہے اس پر، اللہ کا حکم ہے بس۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اللہ کا حکم کہاں ہے؟ کوئی اللہ کا حکم ہوتا ہم تم سے زیادہ ماننے والے ہوتے، کیونکہ تمہارے اندر اللہ کا کوئی وقار ہے ہی نہیں ہے، وہ ثابت ہو گیا ہے۔ اللہ کا حکم پہلے ثابت کرو۔ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرو، اللہ اس طرح کا حکم نہیں دیتا ہے، نہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر دیا ہوتا تو ہم مانتے، بلکہ اسی سورہ کے اندر حکم کیا ہے، وہ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نہیں چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے، یعنی اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو سجدے نہ کیے جائیں، کسی اور کو رکوع نہ کیے جائیں۔ یہ سب کچھ بندگی کے اندر آ گیا، قولی بندگی، مالی بندگی، بدنی بندگی۔ یہ بدنی بندگی ہے، التحیات للہ والصلوات، تو یہ بات کے اوپر کبھی غور نہیں کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے جس کو ہم دعوت اللہ کے اندر بیان کیا کرتے تھے کہ ہماری قولی بندگی، قول یعنی زبان سے جو تعلق ہے، مالی بندگی جس میں مال خرچ ہوتا ہے، اور بدنی بندگی جس میں بدن حرکت کرتا ہے، طواف کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اس میں بدن حرکت کرتا ہے ایک خاص انداز سے اللہ کے لیے۔ یہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، یعنی جو انداز اللہ کے لیے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ باقی یہ کہنا کہ جس طرح دوسرے وہ معجزات ہوئے اس طرح یہ بھی ایک معجزہ ہو گیا کہ نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کر دیا، یہ معجزہ ہو گیا ہے؟ یار عقل ان کی مت ماری گئی۔ لگتا ہے آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں، جس انداز سے آپ پہلے یعنی یہی اسی چیز کو یہ کہتے رہے ہیں۔ یہ چند دنوں سے نہیں، یہ چند سالوں سے یہ بحث ہو رہی ہے، 6 سالوں سے یہ بحث ہو رہی ہے۔ 6 سالوں سے ہم ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننا اور کہنا یہ معجزہ ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی ایک اور جہالت ہے، کہا جائے کہ جس طرح وہ آدم علیہ السلام کو نہیں ہو گیا تھا، آدم علیہ السلام وہ فرشتے تھے اور وہاں حکم ثابت ہے اس لیے مانتے ہیں۔ جب حکم ثابت ہے تو کیسے نہیں مانیں گے؟ کچھ ہیں بدبخت جو اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کے اس حکم کو بھی نہیں مانتے ہیں، نہ ابلیس نے مانا اور نہ یہ مان رہے ہیں۔ ہم وہاں مانتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہے تو کیسے نہیں مانتے ہیں؟ اس بات کے اوپر غور کرو، اللہ شرک کا حکم نہیں دیتا ہے، اور دوسری بات جب اللہ کوئی حکم دے تو پھر وہ شرک نہیں رہتا ہے۔ جب اللہ حکم دے پھر وہ شرک ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا پورا ماحول بدلی ہو جاتا ہے۔ صرف ایک نہیں، کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کو صرف چور ثابت کرنے کے لیے اس کے جیب میں کوئی چیز ڈال دے، اور بعد میں کہ جس طرح پولیس والے عام طور پر کرتے ہیں، کسی کی جیب میں وہ ہیروئن ڈال دی، چرس ڈال دی، اور بعد میں کہتے دیکھا ہے پکڑا گیا، کتنا بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، تو الزام ہے۔ اسی طرح لیکن اللہ جب کرتا ہے پھر وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ تدبیر کی، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس کے بھائی بن یامین کے سلیطے میں یہ چیز ڈال دو، ہم نے اس انداز سے بن یامین کو رکوایا، ورنہ یوسف علیہ السلام کی بس کی بات نہیں تھی اس کو روکنا، جو وہاں اس مصر کا قانون تھا اس کے مطابق نہیں روک سکتے تھے، لیکن مالک فرماتا ہم جب چاہیں جس انداز سے چاہیں ہم کریں۔ تو اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کی حکمت اور دانائی کا اظہار ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے دیکھیے اگر کوئی آدمی انسان اگر کسی مردوں اور عورتوں کو گٹھا ایک کمرے میں بند کر دے تو کتنی بے پردگی ہے، اور پھر ننگا اگر بند کر دے تو اور بڑا بری بات ہے، گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کو وہاں ننگا اٹھائے گا، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، یاد رکھیے۔ اسی لیے سب سے پہلے ام المومنین جو بہت ہی شرم و حیا والی اور باپردہ خاتون تھیں، دین کے مزاج سے واقف، فوراً سوال کیا یا رسول اللہ شرم و حیا کا معاملہ؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ معاملہ اس سے بہت آگے ہوگا، یعنی کسی کو ہوش بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ جب گٹھا کرتا ہے نا پھر دوسرا انداز شروع ہو جاتا ہے، کسی کو ہوش بھی نہیں رہتا ہے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا۔
تو یہ معاملہ ہے. اسی طریقے سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ بات نہیں سمجھ آتی ہے، کاروبار میں پیسے فالتو لے لو تو وہ منافع ہو جاتا ہے اور وہ جائز ہے، اور ہم جو پیسے دے کے کسی سے تھوڑے سے زیادہ پیسے لے لیں تو کہتے ہیں یہ سود ہے، حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بالکل اسی طریقے سے ہے. اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اس طریقے سے جو منافع آئے گا وہ حرام ہے، اور اس طریقے سے جس طرح اللہ نے جائز کیا ہے وہ حلال ہے. اسی طرح ہر چیز اسی طرح ہے. اللہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کو مانتا کون ہے. گوشت، سور کا بھی تو گوشت ہی ہے، بکرے کا بھی گوشت ہے. اب وہ دلیل اگر کوئی دے کوئی بندہ کہ نہیں دیکھو یہ کیسے، بھائی یہ تو بھائی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اس وجہ سے حرام ہے، اور اس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس وجہ سے حلال ہے. اس کے علاوہ اور کتنی ایسی حلال چیزیں ہیں جب کسی خاص نوعیت کے اندر آ کے اللہ حرام قرار دے دیتا ہے. رمضان کے روزے کی مثال ہے آپ کے سامنے، کھانا پینا پانی سب کی چیزیں حلال ہیں، لیکن رمضان کے اندر یا روزے کی حالت میں اللہ نے کہہ دیا حرام ہے، بس حرام ہے اس وقت. اسی طرح حرام پہنے ہوئے ہو جب حج کے لیے جا رہے ہو تو شکار کرنا، حالانکہ حلال چیزوں ہوتی ہے، اس کا شکار کرنا بھی آپ کے اوپر حرام قرار دے دیا گیا. تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. ذرا اعتراض کرو نا. باقی اگر فرشتوں کو حکم دیا تو ذرا فرشتے اعتراض کرتے نا، ابلیس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. انہوں نے بالکل اعتراض نہیں کیا. بالکل پہلا ایک جو سوال کیا وہ سمجھنے کے لیے تھا، اعتراض والے انداز میں نہیں تھا، وہ سمجھنے والا انداز ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح فوراً دھڑام سے سجدے میں گرے ہیں. اب اس سجدے کی ہم نوعیت نہیں جانتے ہیں، کس طریقے سے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیوں اس طرح کا حکم دیا گیا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. جب حکم ثابت ہے تو اس کے بعد ماننا لازم ہے، نہیں مانو گے کافر ہو جاؤ گے. اور یہاں حکم نہیں ہے اور تم زبردستی کہہ رہے ہو اللہ کا حکم ہے، تو بتاؤ پھر تمہاری پوزیشن کہاں ہے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا یہاں حکم نہیں ہے، سورہ کے اندر نہیں ہے، بلکہ دونوں پیغمبر ہیں اللہ کے سامنے ہر وقت ہر موقع کے اوپر سجدے کرتے نظر آتے ہیں، اور وہاں انہوں نے شکر گزاری کے طور پر سجدہ کیا ہے. لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اس لیے موحد عالم دین نے زور دیا ہے تاکہ سمجھنے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. ان نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر کی، اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا دماغ خراب ہوتا ہے نا، جن کا دماغ خراب ہوتا ہے، جن کے دماغ کے اندر شرک ہوتا ہے، مشرک ہوتے ہیں، جو توحید سے نہیں واقف ہوتے ہیں، قرآن کے انکاری ہوتے ہیں اور ایمان سے خالی ہوتے ہیں، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. پھر ظاہر بات ہے جب سجدہ ثابت کریں گے پھر ہزار اور جھوٹ بولنے پڑیں گے کہ دیکھو جس طرح معجزات ہیں، جس طرح یہ ہے، جس طرح وہ ہے. پھر ڈگنگ شروع کریں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دماغوں کے اندر، دلوں کے اندر زیغ ہے، ٹیڑھ ہے. ان کے دماغ کے اندر ٹیڑھ تھا اور یہ توحید سے ناواقف تھے اس وجہ سے. اور اب ضد کا مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیو، تم لوگ نہیں جانتے اس بات کو، میں وہاں رہا ہوں، مجھے پتا ہے. یہ ان کی آپس میں یعقوب کی اور محمد حنیف کی ضد ہے، ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، اور آپس میں ضد کی وجہ سے تمہارا کھانا خراب کر دیا پیچھے چلنے والوں کا. تو لہٰذا ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے، ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے مطابق جس نے تشریح کی ہے وہ ہمارے امیر ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، جو بھی ہیں سب کچھ، وہ ان کی جو بات ہے وہ بالکل قرآن کے مطابق ہے. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا جو عقیدہ ہے اور تفسیر ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، صحیح حدیث کے مطابق ہے. اور محمد حنیف کا جو عقیدہ ہے سعید احمد کا، یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور دین کے مزاج کے خلاف ہے، اس وجہ سے رد کیا ہے. یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں.